اگر کوئی آپ کو کھونے کے بعد مطمئن ہے تو اس نے کبھی آپ کی پرواہ ہی نہیں کی۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا، جس طرح دیوار سے کیل نکالنے کے بعد بھی نشان رہ جاتا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی چوائس ہوتے ہیں، ورنہ آپشن تو ہر کوئی بن جاتا ہے۔ کہ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہو۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جا کر رہنے سے وہ خوش رہیں گے۔ حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے خود کو بھی ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ اور مجھے اب محسوس ہوا ہے کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو چھوڑ جائے اسے چھوڑ دیں۔ جو لوگ آپ کے الفاظ میں چھپی آپ کی اذیت نہ سمجھ سکیں تو پھر خاموش ہو جانا چاہیے۔ بس جو جیسا ہے اسے ویسا رہنے دیں۔ اچھے وقت کا انتظار کریں۔ بس فکر کریں تو اس بات کی کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا نہیں۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا، اور جو مخلص ہو وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، محرم بناتا ہے، ہر حال میں اور ہر قیمت پر۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں، آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔ دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو۔ کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اختلاف ڈٹ کر کریں، لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کر دو۔ مولانا رومی۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں مضبوط کرتے کرتے انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا ہے۔ ضروری نہیں روپیہ پیسہ ہی دولت ہو، جس کے پاس جو نہیں اس کے لیے وہی دولت۔ غریب کے لیے پیسہ دولت،
بے اولاد کے لیے اولاد دولت، بے سکون کے لیے سکون دولت، بیمار کے لیے صحت دولت، شوہر کے لیے پارسا بیوی دولت، یتیم کے لیے باپ دولت اور مظلوم کے لیے انصاف دولت۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے اور کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو۔ یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے۔ پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی ہیں مگر نمازی کچے ہیں۔ مصیبت میں گھرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے۔ چاہے علم ہو، دولت ہو، تقویٰ ہو، شہرت ہو یا عزت ہو۔ وقت بھی کتنا بے رحم ہوتا ہے۔ وہ بچے جو ایک گھر میں اپنے والدین کے ساتھ ایک اکائی کی صورت میں رہ رہے ہوتے ہیں، والدین کی اس دنیا سے جاتے ہی اپنے اپنے الگ گھروں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اور پھر وہی بہن بھائی ایک دوسرے کے گھروں میں مہمان بن جاتے ہیں اور زندگی کے سفر میں کتنے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ جو میرے نصیب میں نہیں مالک، اس کی خواہش میں مبتلا مت کر، جو نصیب میں ہے وہ آسانی سے عطا کر دے۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں، ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھ سکتا ہے۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباب تو ہم انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور ہیں۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں اور مجھے تجھ سے قریب کر دیں، جو مجھے تیری یاد دلاتے رہیں اور میرے ایمان میں اضافے کا سبب بنیں۔ آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ بول کر تمام شک و شبہات دور کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں اور لوگ آپ کو بے وقوف سمجھ لیں۔ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں دکھ، تکلیف اور اذیت لوگوں کو دے کر معافی اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ گناہ کی وادیوں میں اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ توبہ کی امیدیں تمہاری تلاش ہی چھوڑ دیں۔
کل میں ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔